سرکار کے ایک صحابی ہیں، بالکل چھوٹی عمر کے صحابی، مدینہ شریف کے رہنے والے، حضرت طلحہ بن برہ نام ہے ان کا، تقریباً 10 سال کی عمر ہے۔ اب عشق جب ہو جائے تو پھر عشق کے ایک اپنے انداز ہوتے۔ سرکار ابھی مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے نہیں، مدینہ شریف سرکار پہنچے نہیں، بچے نے سرکار کا تذکرہ سن رکھا ہے، کسی نے سرکار کی باتیں کی ہوں گی، سرکار کا حسن بیان کیا ہوگا، آپ کی گفتار کی شرینی کا تذکرہ کیا ہوگا، آپ کی واللیل والی زلفوں کا ذکر ہوگا، ما زاغ البصر والی آنکھوں کا ذکر سنا ہے، آپ کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کا ذکر سنا ہوگا۔ آپ چلتے ایسے ہیں، بیٹھتے ایسے ہیں، کھاتے ایسے ہیں، پیتے ایسے ہیں، آپ بولتے ایسے ہیں۔ بچے نے جب آپ کی اداؤں کو سنا ہوگا، بچے کے دل میں سرکار کی محبت نے گھر بنا لیا، اور محبت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچہ سرکار کے عشق میں مدینہ شریف کے اندر مچلتا ہوا پھرتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ اس کے سینے میں عشق کا بھانبڑ مچا ہوا ہے۔ وہ وقت آ گیا کہ سرکار مدینہ شریف تشریف لے گئے، بچے کو کسی نے بتا دیا کہ بیٹا سرکار تشریف لے آئے ہیں، بس اتنا سننا تھا، سرکار کی بارگاہ میں بھاگتا ہوا آیا، اچھلتے کودتے ہوئے حضرت طلحہ بن برہ سرکار کے صحابی، 10 سال کی عمر بھی نہیں ابھی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آتے ہی نہ سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر سرکار کے پاؤں مبارک چومے۔ یہ سارا کچھ عشق کرواتا ہے، عشق دلائل کا محتاج نہیں ہوتا، یہ محبت کی باتیں ہیں، محبت خود دلیلیں ڈھونڈ لیتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کے ہاتھوں کو بھی چوما، سرکار کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جواب دیکھو، عرض کی آقا مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہو تو پھر بندہ دلیل، علامہ کہتا ہے نا کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ بو علی سینہ یہ سائنسدان، اس کا تعلق یہ عقل کے ساتھ ہے، اور مولانا روم یہ عشق کا نمائندہ ہے۔ علامہ کہتا ہے بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت، کہ عقل محبوب کی سواری کے قدموں سے اٹھنے والی خاک میں گم ہو گئی، اور عشق نے آگے بڑھ کر محبوب کے چہرے سے نقاب ہٹا کر محبوب کے جلووں کو دیکھ لیا۔ تو عشق کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور عشق اپنے فیصلے کرنے میں دلیر بھی بڑا ہوتا ہے۔ سرکار کے ہاتھ پاؤں چومے، فرمایا یہ کیا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو نے میرے ہاتھ چومے ہیں اور جھک کر میرے پاؤں کو بھی چوما ہے، تو نے شرک کیا، نہیں یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ کیا کیا؟ عرض کیا آقا مجھے آپ سے محبت ہے، اس کا اظہار کیا ہے۔ فرمایا اچھا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، عاشق جب محبوب کے سامنے عشق کا اظہار کر دے تو پھر آزمایا جاتا ہے، پھر ابتلا میں ڈالا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا اچھا بڑی محبت کرتا ہے تو پھر جا اپنے باپ کو قتل کر کے، بہت بڑی بات ہے، باپ کو قتل کر کے آ۔ کہتے بچہ انہی پاؤں پر واپس پلٹا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو واپس بلاؤ، ہم والدین کا ادب سکھانے آئے ہیں، ہم مروانے تھوڑا آئے ہیں، بس اس کو آزمانا ہی تھا۔ واپس بلا لیا۔ اب یہ دیوانہ سرکار کا عاشق، ننھا سا عاشق ہے، صبح و شام سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، ہر لمحہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، کبھی درس قرآن لیتا ہے، درس حدیث لیتا ہے، کبھی محض سرکار کی زیارت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک دن وہ بچہ سرکار کی بارگاہ میں غیر حاضر ہے۔ سرکار نے فرمایا اب عاشق سچا ہے تو محبوب کو پرواہ تو ہے نا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہمارا عاشق نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا؟ غیر حاضر ہے۔ عرض کی آقا اس کو تو بخار چڑھا ہوا ہے۔ فرمایا چلو ہم اس کی خبر کے لیے چلتے ہیں۔
پہلے وہ بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، اب سرکار اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہا۔ ایک دن شام کا وقت ہے، سرکار نے اس کے والد کو بلا کر کہا بھائی بات سنو، یہ جو بچہ ہے نا آج رات کو اس کا وصال ہو جائے گا، جب یہ فوت ہو جائے تو ہمیں بتانا ہے، ہم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ توجہ ہے، فرمایا ہم آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے، اس نے رات کو فوت ہو جانا ہے۔ ایتھے مولوی پٹی جاندن کہ بندے کدوں مرنا ہے، کتھے مرنا ہے، اللہ ہی جاندا ہے۔ او میں کیا جاندا اللہ ہی ہے، اللہ پاک جنوں علم دے وہ بھی جان لیندا ہے، کیونکہ انہیں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب اللہ یہ رسولاں وچوں جے تے راضی ہو جاوے، جنوں چن لوے انہوں غیب دا علم عطا فرماندا ہے۔ دوسری آیت فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کسی کو غیب پر مطلع کرے، ہاں رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لیتا ہے، جس کو چن لیتا ہے، اللہ پاک اس کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار تو چنیدہ رسول ہیں، برگزیدہ رسول ہیں، مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، تو سرکار کو اللہ نے یہ غیب کا علم عطا فرمایا۔ اور یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو عطا نہ کسی کو جا سکے، سرکار کو اللہ پاک نے غیب کا علم عطا فرمایا تو سرکار نے اسی کی روشنی میں اللہ کی عطا سے بتا دیا۔ فرمایا رات کو اس نے فوت ہو جانا ہے، جب فوت ہو جائے ہمیں بتانا، ہم آپ آ کر نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اب بچہ بیمار سخت ہے، سمجھ نہیں آئی بات سرکار نے کیا فرمایا۔ سرکار فرما کے تشریف لے گئے، ابا جی کو بلا کر کہنے لگے ابا جی ذرا بات سننا، سرکار کیا فرما رہے تھے، آپ کے کان میں سرگوشی کی۔ تو ابا جی نے کہا کہ اب اس سے کیا چھپانا ہے، یہ تو جانے والا ہے، بتا دیتا ہوں اس کا محبوب کیا کہہ کے گیا ہے۔ کہتے ہیں ابے نے بتا دیا کہ بیٹا سرکار فرما گئے ہیں کہ آج رات اس نے فوت ہو جانا ہے، جب فوت ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے ہمیں بلا لینا، ہم آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو گرامی قدر حضرات جب بچے نے اتنا سنا تو ابا جی سے کہنے لگے بھائی ابا جی سرکار جو فرما گئے ہیں نا کہ اس نے فوت ہو جانا ہے، یہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا، سرکار نے فرما دیا ہے تو میں نے مر جانا ہے، لیکن میری بھی ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں نا سرکار کو نہ بتانا، خود ہی کفن دفن کر لینا، خود ہی جنازہ پڑھا لینا یا کسی کو بلا لینا، سرکار کو نہ بتانا۔ کہتے ہیں کہ ان کی تو پریشانی میں اضافہ ہو گیا، وہ تو پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ لوگ ترستے ہیں کہ سرکار کے قدموں میں مریں، سرکار جنازہ پڑھائیں، لوگ ترستے ہیں کہ سرکار نماز جنازہ پڑھائیں، اور یہ بچہ کہہ رہا ہے سرکار کو بتانا نہیں۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں بیٹا کہ دنیا ترستی ہے کہ سرکار نماز جنازہ پڑھائیں اور تو کہتا ہے پڑھانا، سرکار کو بتانا ہی نہیں ہے، سرکار کو بتانا ہی نہیں۔ بیٹا بات کیا ہے؟ اب بچے نے جو بات کی ہے وہ تاریخ کے اندر سنہری الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور آپ اس بات کو ذرا دھیان سے سننا۔ بچے نے بات کیا کی؟ بچہ کہنے لگا ابا جی دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے، میری جان بھی سرکار کے قدموں میں نکلے، میرا جنازہ بھی سرکار پڑھائیں، لیکن سرکار نے فرمایا رات کو فوت ہونا ہے، رات کو فوت ہونا ہے۔ تو وہاں پر یہ نہیں تھا کہ انگلینڈ سے رشتہ دار آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، حکم یہ ہے نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی پڑھو، بیٹی جوان ہو جائے تو جلدی اس کی شادی کر دو، میت جب بندہ فوت ہو جائے پھر دیر نہ کرو، اس کو جہاں اس کا مقام اور منزل ہے وہاں تک اس کو پہنچا دو، جلدی نماز جنازہ ادا کیا کرو۔ یہ ہمارے اپنے رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے دین کو اپنا رہے ہیں، دل چاہے تو دو دن رکھے رہتے ہیں، مجبوری ہو تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے، کسی کے انتظار کے لیے بندہ دو دن میت کو رکھ کے بیٹھا رہے یہ جائز نہیں ہے۔ میت بندہ جب دنیا سے چلا جائے اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، جو لوگ قریب ہیں ان کے پہنچنا وہ جلدی پہنچ سکتے ہیں، چلو ان کا تھوڑا بہت انتظار کر لو،
لیکن یہ نہیں کہ بندہ 2 دن رکھے. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے, جنازہ بھی پڑھا گیا ہے, لوگوں نے قبر کے اندر بھی میت کو رکھ دیا ہے, پھر بھی کہتے ہیں کہ جی بندہ اس کا بیٹا انگلینڈ سے آ رہا ہے, ہم نے قبر میں اس کا منہ رکھا ہوا ہے, مجھے دکھاؤ شریعت کی یہ کس کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. اپنی مرضی سے مسئلے تم گھڑ رہے ہو, مرضی کے مسئلے جناب تم لوگوں. یہ شریعت کسی کے تابع نہیں ہے, ہم شریعت کے تابع ہیں. علامہ کہتا ہے خود بدلتے نہیں, قرآن بدل دیتے ہیں. ہمارا اسلام پر چلنا یہ ایسا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹے نے جو جواب دیا, کہنے لگا ابا جی تمنا میری بھی یہی ہے کہ میں سرکار کے قدموں میں مروں, تمنا میری بھی یہی ہے کہ میرا نماز جنازہ سرکار پڑھائیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے, رات کا ہوگا اندھیرا, جس راستے سے سرکار نے آنا ہے نا, راستے میں یہودیوں کے گھر ہیں, اگر راستے میں آتے ہوئے سرکار کو کسی یہودی نے تکلیف پہنچا دی اور سرکار کو کچھ ہو گیا تو قیامت تک لوگ میری قبر پر انگلیاں کھڑی کریں گے, او طلحہ تو نہ ہی مردیوں, تو فوت ہویا ہے, سرکار تیرا نماز جنازہ پڑھان جا رہا ہے سن تے سرکار نو راہ وچ تکلیف ہوگی, طلحہ تو نہ ہی مردیوں. فرمایا ابا جی اس لیے سرکار, یہ ہے ناموس رسالت کا تحفظ. وہاں بچوں کے اندر بھی اتنا جذبہ تھا کہ سرکار کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو, یہ بھی برداشت نہیں. ابا جی سرکار کو نہیں بتانا, کیونکہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے سرکار کو تکلیف ہو. اگلی بات جو کی بچے نے, کہنے لگا ابا جی تم نہ بتانا, تم دفنا دینا ایسے ہی, پھر دیکھ لینا صبح لجپال کی لجپالی تم خود دیکھ لینا. سرکار کس طرح, ہماری کوئی ویلیو ہوئی نا دربار رسالت میں, پھر ویلیو دیکھ لینا سرکار کس طرح ہماری محبت کی قیمت ڈالتے ہیں. تو گرامی قدر حضرات ایسا ہی ہوا, بچہ فوت ہو گیا, گھر والوں نے جناب اس کو دفنا دیا. صبح ہی سرکار نے پوچھ لیا ہمارے چھوٹے عاشق کا کیا بنا, لوگوں نے کہا فوت ہو گیا. سرکار جلال میں ہے, فرمایا ہم نے کہا تھا ہمیں بتانا, ہم نماز جنازہ پڑھیں. لوگوں نے کہا سرکار آپ نے تو وصیت کی تھی, اس کی وصیت بھی سنیں نا. اس نے کہا تھا کہ آقا رات کو آئیں گے, تکلیف اگر ہو گئی تو لوگ میری قبر پر انگلیاں کھڑی کریں گے. سرکار نے سنا, آپ کا دریا رحمت جوش میں آ گیا. آپ نے فرمایا چلو صحابہ, چلو میرے سارے ساتھی میرے صحابہ, اب ہم خود اس کی قبر پہ جائیں گے. سرکار نے صحابہ کرام کو لیا اور طلحہ بن برہ کی قبر پہ پہنچے. وہاں جا کر سرکار نے اس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, مولا میں مصطفیٰ دعا کرتا ہوں, یہ میرا بہت بڑا عاشق ہے. میں نے کہا باپ کو مار, اس نے پوچھا بھی نہیں اس کا قصور کیا ہے. اور پھر ہماری عزت کا اتنا دفاع اور اتنا دفاع کا جذبہ رکھتا ہے, ہماری ناموس کے تحفظ کا اس کے اندر اتنا جذبہ جنون ہے کہ مجھے جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا کہ سرکار کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. اللہ میں اس پر بڑا خوش ہوں. میں مصطفیٰ دعا کرتا ہوں کل جب قیامت کے دن تو لوگوں کو اپنا دیدار کروائے نا, تو نے اپنی شان کے لائق دیدار کروانا ہے, لوگوں نے دیدار کرنا ہے, لیکن مولا یہ انعام مل رہا ہے, انعام مل رہا ہے بچے کو کہ جذبہ ہے, جو اس جنون کا بدلہ مل رہا ہے. مولا دیدار تو نے سب کو کرانا ہے, اس بچے کے لیے میں مصطفیٰ دعا کرتا ہوں جب اس بچے کو دیدار کروائے تو اس طرح کروانا ہے کہ تو اسے دیکھ کر مسکرائے, یہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا. یہ انعام ملتا ہے.